بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کمبر زیدی۔ یوٹیوب پہ آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں وہ 5 الزامات جو ریحام خان نے زلفی بخاری پر لگائے تھے اور ان 5 الزامات کے نتیجے میں ان کو معافی مانگنا پڑی ہے۔ اس معافی میں کیا کچھ لکھا ہے؟ برطانوی عدالت میں یہ حد کے عزت کا کیس چلا۔ زلفی بخاری نے اس سال کے شروع میں یہ کیس کیا تھا اور آج اس کا فیصلہ آیا ہے۔ اس فیصلے میں کیا کچھ لکھا ہے آپ کو بتاؤں گا اس ویلاگ میں۔ اس ویلاگ میں وہ 5 الزامات جو کہ لگائے گئے تھے ان کی تفصیلات بھی بتاؤں گا اور ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ جو ویڈیو جاری کی گئی ہے ریحام خان کی جانب سے اس میں ریحام خان نے کیا کچھ کہا ہے اور جو جرمانہ ہوا ہے وہ کتنا ہوا ہے۔ ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سال کے آغاز میں ریحام خان پر زلفی بخاری نے برطانوی عدالت میں کیس کیا تھا۔ یہ ڈیفیمیشن کیس تھا۔ آپ کو پتہ ہے برطانیہ کے لاز بہت سخت ہیں اور ڈیفیمیشن کے حوالے سے وہاں جلد فیصلے بھی ہو جاتے ہیں اور ان فیصلوں کی وجہ سے بھاری نقصانات ہوتے ہیں لوگوں کو۔ یہ صرف پہلا کیس نہیں ہے، اس سے پہلے جیو اور اے آر وائی کا کیس ہے، اس سے پہلے دنیا اور ریحام خان کا بھی ایک کیس ہے اور ایک جو کیس ہے وہ ریحام خان اور انیل مسرت کا ہے۔ وہ تین کی ڈیٹیلز بعد میں بتاؤں گا، پہلے زلفی بخاری کے کیس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ زلفی بخاری پر 5 ایسے الزامات ہیں جو ریحام خان کی جانب سے لگائے گئے۔ وہ 5 الزامات کون سے ہیں ایک ایک کر کے شیئر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ریحام خان صاحبہ نے الزام لگایا کہ زلفی بخاری نے نیو یارک میں روز ویلی ہوٹل جو کہ پی آئی اے کی ملکیت تھا، ان دنوں بڑا اس بات پہ بحث ہو رہی تھی کہ یہ ہوٹل حکومت فروغ کر کے جو ہے یہ ایسٹ کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ تو اس معاملے پر ریحام خان نے الزام لگایا تھا کہ زلفی بخاری عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر کم پیسوں پر روز ویلی ہوٹل کو سیل کرنا چاہتے ہیں اور اس کا جو اس سے قیمت حاصل ہوگی اس کو اپنے پاس رکھیں گے اور اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرپشن کی جائے گی، ایک طرح سے کم مالیت پہ سیل کر کے جو سارا پیسہ ہے وہ دبایا جائے گا۔ یہ ایک الزام لگایا تھا ریحام خان نے اور یہ صرف الزام اپنے یوٹیوب چینل پہ انہوں نے نہیں لگایا تھا، اس الزام کو انہوں نے فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پہ بھی شائع کیا۔ یہ جو خبر تھی اور اس کو بڑی پذیرائی ملی اور لوگوں نے اس ٹائم زلفی بخاری پر شک کیا کہ انہوں نے کہیں عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر، کیونکہ عمران خان کے بہت کلوز سرکل میں زلفی بخاری آتے ہیں، کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر انہوں نے پلان کیا ہے اور اس پلان کے تحت جو پی آئی اے کی ملکیت ہے نیو یارک میں روز ویلی ہوٹل، بڑا مشہور اور بڑا زبردست ہوٹل ہے، اس کو سیل کر کے کم قیمت پر پاکستانی خزانے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور وہ تمام پیسہ اپنی جیب میں رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ تو تھا پہلا اور سب سے بڑا الزام جس پر ریحام خان صاحبہ نے باقاعدہ طور پر معافی مانگی ہے۔ کی بات کرتے ہیں، دوسرا الزام انہوں نے سید توقیر شاہ جو کہ مسلم لیگ نون کے بڑے چہیتے بیوروکریٹ تھے اور زلفی بخاری کے کزن بھی ہیں، ان کی ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے نیپوٹزم کا الزام زلفی بخاری پر لگایا تھا اور کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے اور پیسہ بیرون ملک منتقل کیا اور جو پیسہ ہے وہ انلیگل مینز سے کمایا ہے۔ اس کو ری ٹویٹ کرنے پر ریحام خان کو برطانوی عدالت کے حکم پر معافی مانگنا پڑ گئی اور ریحام خان نے اپنی معافی میں کہا ہے کہ سارا پیسہ زلفی بخاری نے اپنی محنت سے کمایا ہے اور انہوں نے انلیگلی منی لانڈرڈ نہیں کیا ہے۔ یہ پیسہ برطانیہ، ان کا پیسہ پاکستان میں موجود ہے اور جو برطانیہ میں ان کا پیسہ ہے وہ اپنی حق حلال کی روزی سے کمایا گیا ہے۔ تیسرا الزام لگایا گیا تھا، آپ کو پتہ ہے کورونا وائرس کا جب مرحلہ آیا تھا، زلفی بخاری پہ ایک کیس بنا تھا کہ ایران سے کورونا وائرس کو امپورٹ زلفی بخاری نے کیا ہے اور تمام اقدامات زلفی بخاری کی جانب سے نہیں لیے گئے، انہوں نے زائرین کو اندر آنے دیا جس کی وجہ سے یہ مسئلہ کھڑا ہوا اور لوگوں کی زندگیاں سٹیک پہ لگ گئیں۔ اس حوالے سے بھی ریحام خان صاحبہ نے ٹویٹ کیا تھا اور وہ ٹویٹ اپنا واپس لینا پڑا ہے جس میں انہوں نے معافی مانگتے ہوئے یہ کہا ہے کہ زلفی بخاری کی جانب سے کورونا وائرس پینڈیمک کی سچویشن کو جس طرح سے ہینڈل کیا گیا وہ اس کے روادار نہیں ہے، اس کے ذمہ دار نہیں ہے، یہ حکومت پاکستان کا مسئلہ تھا اور حکومت پاکستان نے اس کو ڈیل کرنا تھا، زلفی بخاری اکیلے پر ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی۔ لہٰذا میں اپنے اس ٹویٹ سے جس میں نے الزام لگایا تھا کہ زلفی بخاری جو کہ عمران خان کے خصوصی معاون ہیں انہوں نے کرونا وائرس امپورٹ کیا ہے، میں دستبردار ہوتی ہوں اور اس پر معافی مانگتی ہوں۔ یہ جو تھا تیسرا الزام تھا۔ پھر چوتھا الزام انہوں نے انعام اللہ خٹک جو کہ ایک جرنلسٹ ہیں ڈان کے ساتھ ہوتے تھے،
ان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ زلفی بخاری جو ہے وہ جرنلسٹ پہ پریشر ڈال رہے ہیں، ان کے خلاف کمپلینس کر رہے ہیں اور فریڈم آف ایکسپریشن کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ری ٹویٹ کو بھی واپس لیا گیا ہے اس آرڈر کے تحت، اور اس پر ریحام خان نے اپنی معافی جو ہے وہ زلفی بخاری کو پیش کیا اور کہا ہے کہ وہ ری ٹویٹ بھی غلط کیا گیا، آپ نے نہ جرنلسٹ پہ کوئی پریشر ڈالا ہے اور نہ ہی فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف کوئی بات ہوئی ہے۔ پھر جو پانچواں اور بڑا الزام تھا وہ زلفی بخاری نے جو پیسہ بنایا ہے اس حوالے سے تھا کہ انہوں نے کرپشن کر کے پیسہ بنایا اور وہ عمران خان کے کرپشن کے ساتھی ہیں۔ اس الزام پر بھی ریحام خان صاحبہ کو منہ کی کھانی پڑی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ زلفی بخاری صاحب نے کرپشن سے پیسہ نہیں بنایا، اور زلفی بخاری صاحب نے جو کمایا ہے وہ تھرو لیگل مینز کمایا ہے۔ اس پہ ریحام خان صاحبہ معافی مانگتی ہیں، اور اس معافی کے عوض جو ہے وہ تصفیہ ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ برٹش کورٹ میں جب ڈیفیمیشن کا کیس چلتا ہے تو بڑے اسٹرانگ کیسز ہوتے ہیں، اس میں آپ کا چھٹکارا نہیں ہے جب تک آپ اپالوجی، انکنڈیشنل اپالوجی وہ پبلک نہیں کرتے۔ یہ ویڈیو، یہ جو تمام الزامات بتائے ہیں اور ان کی جو معافی میں ورڈنگ لکھی ہوئی ہے، یہ ایز اٹ از ویڈیو ریحام خان کے ٹویٹر ہینڈل پہ لگی ہوئی ہے، جس میں وہ معافی مانگ رہی ہیں۔ انہوں نے نہ صرف ٹویٹر ہینڈل فیس بک پہ بھی لگائی ہے اور یوٹیوب پہ بھی لگائی ہے، اور یہ پن ٹویٹ ہے، یعنی پن ٹویٹ وہ ہوتی ہے کہ جو سب سے پہلے آپ کو اوپر نظر آ رہی ہوتی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہوا کہ میں معافی مانگتی ہوں زلفی بخاری سے، اور یہ بہت غلط کیا ہے میں نے جو بھی کیا ہے، اور 50,000 پاؤنڈ جو ہے ہرجانہ ہوا ہے۔ اٹس اے ہیوج اماؤنٹ۔ تو آپ ایسی حرکتیں، ایسا کچھ کرتے ہی کیوں ہیں، یہ فالس پروپیگنڈا کرتے ہی کیوں ہیں کہ آپ کو یہ نقصان اٹھانا پڑے، اور آپ نے سیکھا نہیں ہے اپنے ماضی سے۔ ریحام خان صاحبہ نے دنیا نیوز پہ ایک کیس کیا تھا جب ان کی کتاب آئی تھی، اور وہ کتاب تھی ان کی عمران خان کے حوالے سے، آپ کو پتہ ہے بڑی مشہور زمانہ کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے خان صاحب کا لکھا ہوا ہے، باقی بہت سارے لوگوں کا ذکر کیا ہوا ہے، اور دنیا نیوز میں اس پہ تبصرہ کرتے کہا تھا کہ شہباز شریف سے پیسے پکڑ کر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ یہ پروگرام چونکہ برطانیہ میں نشر ہوا تھا تو اس پروگرام کو لے کر ریحام خان کورٹ گئی تھی، انہوں نے حق کے عزت کا دعویٰ کیا تھا اور دنیا نیوز کو معافی مانگنے پڑی اور انہیں جرمانہ بھی ہوا، لیکن ریحام خان اس سے بھی سبق نہیں سیکھی۔ ریحام خان کو چاہیے تھا کہ اب تو انہیں یہ پتا ہوتا کہ فیک پروپوگنڈا پہ کس طرح سے برطانیہ میں جرمانہ ہوتا ہے، اور ریحام خان کو خود جب اس کی بینیفیشری تھی تو الٹیمیٹلی آج وہی چیز جو ہے ان کو وہ انڈیمنٹی پے کرنی پڑ گئی، اور 50,000 پاؤنڈ اب یہ جرمانہ پے کریں گی، اور تمام الزامات جو انہوں نے زلفی بخاری پہ لگائے تھے، زلفی بخاری وہ مقدمہ جیت گئے۔ اور اس دوران مجھے ایک ٹویٹ بھی ایسی ملی جو ٹیگ ہوئی تھی، اور جس میں بات یہ کی جا رہی تھی کہ ریحام خان نے جو ہے پبلک فنڈ کی استدعا کی ہے کہ پبلک فنڈ ایک کھولا جائے جس سے وہ کیس لڑ سکیں، کیونکہ وہ پاکستانی عوام کا کیس لڑ رہی ہیں۔ البتہ یہ ٹویٹ تھی، اس حوالے سے میں اس کی ویریفیکیشن نہیں کر سکا، لیکن یہ تمام معاملات تھے جو ریحام خان سے ریلیٹڈ تھے، اور ریحام خان نے جس طرح سے معافی مانگی ہے۔ اے آر وائی اور جیو کا بھی کیس ہوا تھا جو جیو نیوز جیت گیا تھا، اور پھر اے آر وائی کو اپالوجی کرنی پڑی تھی وہاں پہ۔ اب جو ہے پاکستانی عوام ٹویٹر پہ جو بحث کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں بھی اتنے اسٹرانگ ڈیفیمیشن لاز ہونے چاہیے اور قانون اتنا مضبوط ہونا چاہیے، رول آف لا ایسا ہونا چاہیے کہ ایسے فیصلے ہوں تاکہ فیک نیوز اور پروپوگنڈا سے بچا جا سکے، کسی پر فضول کی الزام تراشی نہ ہو، اور جو کوئی الزام تراشی کرے وہ بھگتے بھی۔ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی سالوں سال جو ہیں وہ کیس پینڈنگ رہتے ہیں، اور ڈیفیمیشن کا تو کوئی ایز سچ لا ہی نہیں ہے، لا موجود ہے، اس کی پریکٹیکلٹی امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ جتنے بھی لا بنا لیں جب تک اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی، جب تک آپ سزائیں نہیں دیں گے، اس کا ڈر نہیں بیٹھے گا۔ اب برطانیہ میں کوئی جرت کرے کسی کے خلاف فیک پروپوگنڈا کرنے کی، اس کو عدالت میں لے کے جایا جاتا ہے، اسے جرمانہ ہوتا ہے، اسے معافی مانگ کے لوگوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم پاکستان میں بھی ایسا نظام لانا چاہتے ہیں۔ اگر پاکستان میں ایسا نظام آ جاتا ہے، میں کہتا ہوں کہ بہت آسانی ہو جائے گی لوگوں کو، یہ جو فضول کی الزام تراشی ہیں یہ بالکل ختم ہو جائیں گی۔ یہ اپڈیٹ تھی جو میں نے آپ کو دینی تھی۔ اگر آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے کچھ نئی اپڈیٹس کے ساتھ آئیں گے۔ آرمی چیف والا معاملہ چل رہا ہے،
DGISI کی تعیناتی کے حوالے سے کچھ دیکھوں گا کہ اس کی کوئی اپڈیٹ ہوئی تو آپ کو ضرور بتاؤں گا. فی الحال کے لیے قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.